اے میرے نانا آج غریب نواسے کے گھر پہ کیسے تشریف لیا، آپ نے کیسے قدم رکھا فرمایا، آپ نے تکلیف کیوں اٹھائی میرے آقا میرے نانا، اپنے اس غریب نواسے کے گھر پہ آپ کیسے تشریف لے آئے۔ میرے آقا رحمت للعالمین نے بڑھ کر سید موسیٰ اپنے سینے سے لگایا، اپنے نواسے کو سینے سے لگایا، قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، اور رحمت للعالمین نے فرمایا اے میرے نواسے سید موسیٰ میں تمہیں ایک بشارت دینے کے لیے، میرے ساتھ یہ انبیاء مرسلین کی جماعت، میرے ساتھ میرے صحابہ کی جماعت، میرے ساتھ یہ رحمت کے فرشتوں کی جماعت تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے، یہ بشارت دینے کے لیے ہم سب آئے ہیں، عنقریب تم جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، تہجد سے جلدی فارغ ہو جاؤ، عنقریب تمہارے گھر پہ زمانے کے تاجدار، ولیوں کے سردار، غوث اعظم میری اولاد عبد القادر تشریف لا رہا۔ تمہیں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، میرا ایک ایسا نواسا تمہارے گھر پہ تشریف لا رہا ہے جو ولیوں کا تاجدار اور زمانے کا سردار بنے۔ سیدنا سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو ہے، نانا جان آپ نے ایسی اولاد میرے گھر پہ عطا فرمائی، میرے نانا آپ کا شکریہ، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ابھی نانا نواسے میں بات ہو رہی تھی سید موسیٰ میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہوں اور اب جا رہا ہوں، سن لینا جب وہ تیرا بچہ پیدا ہو جو زمانے کا غوث اعظم ہوگا ان کا نام عبد القادر رکھ دینا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا، نانا نے نام دیا نواسے کا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے، تشریف لے گئے، اور حضرت سید موسیٰ کی آنکھ کھل گئی، بیدار ہو جلدی کے اوپر بستر پہ بیٹھے اور اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر دیکھا، چراغ نہیں تھا، لائٹ نہیں تھی، بتی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، مگر حجرہ چمک رہا ہے، سبحان اللہ، حجرہ مہک رہا ہے، جگمگا رہا ہے۔ اپنے تمام خیالات میں اکٹھا کیا، ابھی ابھی آقا نور علی نور تشریف لائے ہوئے تھے، جن کے وجود کی برکت سے بغیر چراغ بغیر دیوا کے میرا حجرہ چمک رہا ہے اور میرے حجرے کی دیواریں مہک رہی ہیں۔ کیوں نہ ہو، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے کہہ دو سبحان اللہ، ان کی مہک نے دل کی غنچے ہلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت سید موسیٰ بیدار ہو، دیکھا باہر نکلے، آسمان کو دیکھا، تہجد کا وقت تھوڑا باقی، جلدی جلدی گئے، وضو کیا، غوث اعظم کے والد کے ابو جان نے، اور وضو سے فارغ ہو کر مصلی بچھا تہجد میں مشغول ہے، تہجد کی نماز میں مشغول ہو گئے غوث اعظم کے والد، سبحان اللہ، تہجد پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے، دعا میں مشغول تھے، اچانک تیزی کے ساتھ گھر کی خادمہ آئی اور آپ کے پشت کے پیچھے کھڑی ہوئی کہ حضرت دعا سے فارغ ہو تو چاند جیسے بیٹے کی بشارت سنا، چاند جیسے بیٹے کی بشارت سنا۔ حضرت سید موسیٰ جلدی جلدی دعا سے فارغ ہوئے اور سوچ رہے تھے کہ اندر جاؤں، شاید زوجہ محترمہ یعنی میری بیوی فاطمہ بھی نماز میں ہوگی، تہجد میں ہوگی، تو ان کو خواب کی باتیں بتا دوں جلدی سے، لیکن جو ہی مصلی سمیٹ کے پلٹے دیکھا، خادمہ بولو کیا بات ہے، خادمہ حاضر ہے، بولو کیا بات ہے، حضور جلدی اندر تشریف لے چلیے، اندر تشریف لے چلیے، کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ایک اولاد عطا فرمائی، بچے کا جسم چمک رہا ہے، بچے کا جسم مہک رہا ہے، آئیے تشریف لے آئیے۔ حضرت سید موسیٰ تو خواب میں سب سن چکے تھے، جلدی مصلی کو سمیٹا، خادمہ سے کہا چلو تم چلو میں آ رہا ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کیا اور زنانہ خانے میں اندر تشریف لے گئے، اور جب خادمہ نے بچے کو آپ کی گود میں دیا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے ہونٹ ہل رہے ہیں، غوث اعظم کے لب جنبش میں۔ حضرت سید موسیٰ جو ابھی بھی تہجد کی نماز پڑھ کے اندر گئے، سوچنے لگے کہ میں تو تسبیح پڑھ رہا ہوں مگر میرا بچہ یہ اپنے ہونٹ کو کیوں ہلا رہا ہے، کیا بات ہے؟
جلدی سے بچے کو اٹھایا، کان سے لگایا تو دیکھ رہے کہ بچہ اللہ 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 کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ حضرت سید موسیٰ کو تعجب ہوا، غور سے دیکھا تو بچے کی پیشانی چمک رہی ہے، اور ان کی پیشانی میں آپ کو نظر آیا نورانی تحریر میں، آپ کی پیشانی میں سید موسیٰ کو نظر آیا قدمی ہاذہ علی رقبۃ ولی، دیکھا چوما پیشانی کو، والد نے ناک سے سونگھا، مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے، معلوم تو ہاسپٹل میں چلی گئی جہاں ڈیلیوری ہوتی کتنی باس آتی ہے، مگر تعجب سرکار غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے، ان کے والد نے جب دیکھا تو پیشانی چمک رہی ہے اور آپ کے جسم شریف سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھتے 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 اچانک نظر سید موسیٰ کی نظر غوث اعظم کے پشت پہ پڑ گئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بچے کو دیکھتے دیکھتے، اس کرامتی بچے کو دیکھتے دیکھتے، وہ تو کرامتی بچہ ہے نا، کہہ دو کیا بچہ ہے؟ کرامت دکھا کے آئے، کرامت لے کے آئے، کرامت بن کے آئے۔ دیکھتے دیکھتے اچانک سید موسیٰ کی والد کی نظر غوث اعظم کے پشت پہ پڑ گئی۔ جب پشت پہ پڑ گئی تو تھوڑی دیر کے لیے چوک پڑ گئی، یا اللہ کسی کے قدم کی نشان ہے اور چراغ جیسا جگمگا رہا۔ سوچ پہ پڑ گئی، یا اللہ میرے بچے کی پشت پر دونوں کندھوں کے بیچ میں کس کے قدم کی نشان ہے؟ قدم کی نشان ہے، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، یہ کن کے قدم کا نشان ہے؟ ابھی حضرت سید موسیٰ غوث اعظم کے ابو جان ابھی سوچ ہی میں تھے، بچار میں تھے، یہ کس کے قدم کی نشان ہے؟ میرے اولاد کے پشت پر دونوں کندھوں کے بیچ میں کہ غیب سے ہاتھی سے غیب نے ندا دیا، اے سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست مبارک ہو، یہ کسی اور کے قدم کا نشان نہیں ہے، میرے محبوب رحمت للعالمین کے قدم کا نشان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جسر غوث اعظم، خلیفہ وجود تاج الشریعہ، سبحان اللہ۔ اور یہ قدم کا نشان اس لیے دے دیا گیا ہے تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ مصطفیٰ کا قدم ان کی گردن پر ہے اور ان کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ نشان دے دیا گیا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ غوث اعظم کی پشت شریف پر دونوں کندھوں کے بیچ میں یہ قدم شریف کے نشان آخری وقت تک قائم دائم رہا۔ اور کبھی کبھی آپ جبہ شریف اتارتے تو کوئی خادم جب اس کو دیکھتا قدم شریف کے نشان کو تو بالکل اس قدم شریف کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کی یاد آتی، اور اس کو دیکھ کر جو دعا مانگ لیتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا۔ آخری وقت تک اس نشان باقی رہا اور سرکار غوث اعظم کے پشت مبارک پر وہی نشان باقی رہا۔ پھر آپ تو سن چکے ہو عالموں کی زبان سے، ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم تو ادنا عالم ہیں، یہ سب سن چکے بڑے بڑے عالموں سے میرے دوست کہ وہ نشان جب قائم ہو گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار غوث اعظم بغداد شریف کے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ میرے کندھوں پر میرے نانا کا قدم ہے، وہ قدمی ہاتھ ہی علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ اے مشرق کے ولیوں سن لو، اے مغرب کے ولیوں تم بھی سن لو، اے ویسٹ ایسٹ نارتھ اور تمام جہان کے ولیوں سن لو، عبد القادر جیلانی اعلان کر رہا ہے، سب دھیان دو، سن لو، اے قبر میں رہنے والے، مزاروں پہ رہنے والے سن لو، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ جب یہ اعلان سنتے ہیں جو زمین پر تھے انہوں نے بھی قدم جو اپنے سروں کو جھکایا، جو قبروں میں تھے ان ولیوں نے بھی اپنے سروں کو جھکایا اور سب نے اعلان کیا، یا شیخ ہاں آپ کا قدم ہماری گردن پر بھی ہے، ہمارے سروں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے قدم لے لیا وہ کامیاب ہو، اور غریب نواز کہتے سبحان اللہ۔ ہم غریبوں کے غریب نواز، ہم غریبوں کے غریب نواز نہ آتے تو آج ہم لوگ کہاں ہوتے اور کیا کر رہے ہوتے؟
ٹن 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 بجا رہے ہیں، کہاں ہوتے، کس حال میں ہوتے خدا جانے، لیکن ایک غریب نواز آپ کیا آئے، بھارت کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا، اور آج ہم سب کو آپ نے اس لائق بنا دیا کہ الحمدللہ ہم سب انسان نظر آئے، اور سب تو حیوان بن گئے، جانور بن گئے، جانور، لیکن الحمدللہ ہم سنی بولو انسان نظر آئے، محبوب کی دیوانے نظر آئے۔ ایک غریب نواز آپ کے قدم نے ہم سب کی تقدیر بنا دی، ہم سب کی لاج رکھ دیا، اور نہ پتہ نہیں کہاں ہوتے کیا کر رہے ہوتے۔ تو غریبوں کے غریب نواز اصفہان کے پہاڑی پر، اب اصفہان کہاں ہے؟ ممبئی میں ہے کہ دلی میں؟ ایران کا ایک صوبہ ہے اصفہان، ایک اسٹیٹ، آج بھی اصفہان انڈیا میں، وہاں کی ایک پہاڑی پر غریب نواز ذکر میں تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر میں ہے غریب نواز۔ اچانک غوث پاک نے اعلان کیا بغداد سے، قد بہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تمام ولیوں نے گردن جھکائی، سب نے جھکائی۔ اچانک ذکر کرتے کرتے غریب نواز کے کان میں آواز آئی، غریب نواز نے ذکر بند کیا اور دھیان لگایا کہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ نور کے راستے دیکھا کہ میرے ماما جان عبد القادر جیلانی اعلان کر رہے ہیں، میرے ماما جان اعلان کر رہے ہیں۔ غریب نواز نے توجہ لگائی، دھیان لگایا، نور کے راستے سے بغداد شریف کے منبر پر میرے ماما کھڑے اور یہ اعلان کرا قد بہذہ کل ولی، دھیان لگا کے دیکھا، شیر انور کا دیدار کیا کہ منبر پہ کھڑے ہیں میرے ماما عبد القادر جیلانی، اور اعلان کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ذکر کو بند کیا، اپنے سر کو جھکایا 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 زمین تک پہنچا دیا، اور کیا کرتے ہیں، یا عبد القادر جیلانی، اے میرے ماما جان، آپ کا قدم اور ولیوں کی گردن پر، مگر آپ کے بھانجے معین الدین کے دل پر بھی، گردن پر بھی، سر اتنا کہا اور سر کو اٹھایا۔ غوث اعظم اور ادھر سماعت کر لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھا معین الدین میرا بھانجا اصفہان کے پہاڑ پر ہے، انداز سے دیکھا ہو میرا بھانجا معین الدین اصفہان کے پہاڑ پر، اور اتنا سر کا جھکوایا، اتنا ادب کر رہا ہے کہ زمین تک سر کو جھکا دیا اس نے۔ ارے میرے بھانجے، تو نے اپنے ماما کا اتنا ادب کیا، اتنا احترام کر رہا ہے، تو جا، تیرا ماما تجھے نواز دے گا، ایسا نواز دے گا، ایسا نواز دے گا، تیرے ادب کرنے کی وجہ سے تجھے ہند کی ولایت عطا کرے گا۔ جا بھانجا، مالا مال ہو جا، مالا مال ہو جا، یہ ہندوستان کی حکومت میں نے عطا کر۔ وہی سے اعلان ہوا، غریب نواز نے سنا، دل پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ماما آپ کا شکر اللہ کیا، میرے ماما آپ کا شکر، اسی وقت ہند کی ولایت عطا کرائی۔ یہ یہاں سے دیکھ رہے، وہ وہاں سے دیکھ رہے، اور اندھے نزدے ایسے اندھے ہو گئے ہیں، وہ کچھ نہیں دیکھ رہا، وہ اندھے نزدے کچھ نہیں دیکھ رہا۔ غوث اعظم وہاں سے دیکھ رہے ہیں، غریب نواز یہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور اندھے نزدیک بولو کچھ نہیں دیکھ رہے۔ وہ کہتے جس کا نام محمد یا علی ہے، کسی چیز کی خبر ہی نہیں۔ اب لو سنو کیسے ظالم لوگ، وہ بولے کچھ نہیں دیکھتے، کچھ نہیں سنتے۔ ارے جب غوث اعظم وہاں سے یہاں دیکھ رہے ہیں، اور ان کا بھانجا سید معین الدین چشتی یہاں سے اصفہان سے وہاں دیکھ رہے ہیں، وہ نواز رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں، وہ نواز رہے ہیں، اور یہ غریب نواز بن رہے ہیں، یہ غریب نواز بن رہے ہیں، اور اندھے نزدی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، یہ سب وہ ہے، میں خیال ہے، بیکار ہے، سن لو، بیکار سب کرتے ہیں۔ ارے ظالموں، تم مردود ہے، مر جاؤ۔ فاتحہ درود ہم سنی الحمدللہ ولیوں کے صدقے میں یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کیا۔ قرآن اعلان کر رہا وہ زندہ ہے، حدیث اعلان کر رہی وہ زندہ ہے، مرے نہیں ہے،
وہ جگہ بدل دیے ہیں. اللہ والے فرماتے ہیں وہ زندہ ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زندہ ہیں، محدث اعظم فرماتے ہیں زندہ ہیں، محدث عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں زندہ ہیں، صحابہ فرماتے ہیں زندہ ہیں. مانیے نزدیوں کو کیا ہو گئے، جیت پہ اڑے ہوئے نہیں، مر گئے کسی کی بات سنتے ہی نہیں. اس نے تو اعلیٰ حضرت فرمایا کیا وہ اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اندھے نزدیک اعلیٰ حضرت نے کہا اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ. چاند الٹے، سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ. اعلیٰ حضرت حق فیصلہ کیا اندھے نزدیک. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پاپ اور کینسر سے ہم سب کو بچائے، کینسر سے بھی بدتر ہے. بہرحال سرکار غوث اعظم دستگیر نے اعلان کیا، غریب نواز نے سماعت کیا اور ماما جان نے عطا کیا نوازا، اور غریب نواز نے لے کر غریب نواز. سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہت ہل رہی ذکر کر رہے ہیں نشانی مبارک پر، قدم شریف کے نشان ہیں. اور پھر سرکار غوث اعظم دستگیر جس تاریخ میں جیلان قصبے میں پیدا ہو رہے ہیں، تاریخ بتا رہی ہے کہ پورے جیلان میں اس دن جتنے عورتوں کے یہاں بچے ہوئے ایک بھی لڑکی نہیں، سب کے یہاں لڑکے پیدا ہوئے. رسول پاک جب دنیا میں تشریف لائے تھے 12ویں شریف کو، تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ عرب و عجم کے پوری دنیا میں اس رات اس شب کو شیخ پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام. جس رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار غوث اعظم دستگیر کے نانا جان دنیا میں تشریف لائے 12ویں شریف میں. بولو رسول پاک کب دنیا میں تشریف لائے؟ 12ویں شریف. اور یہ کون سے دن چل رہے ہیں بولو؟ 12ویں شریف کو جب سرکار کی آمد ہوئی تو حدیث شریف میں موجود ہے، مواہب لدنیہ کو اٹھا کے دیکھو، اس میں تحریر فرما دیا گیا ہے کہ جس رات آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بی بی آمنہ کے گھر آپ نے جلوہ فرمایا، آپ کی آمد شریف ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس رات مشرق سے لے کر مغرب تک، عرب سے لے کر عجم تک جتنے عورتوں کے یہاں ولادت ہوئی، پوری دنیا میں سب عورتوں کے یہاں لڑکے پیدا ہوئے. اور ان کا نواسا دنیا میں تشریف لایا گیا. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم دنیا میں تشریف لایا. رمضان کی پہلی تاریخ ہے، منگل یا جمعہ کا دن ہے، بھور کا وقت ہے، سن 470 یا 72 ہجری ہے، اور سرکار غوث اعظم دستگیر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. تو اس دن جس دن سرکار غوث اعظم دستگیر پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، ماں کے شکم سے دنیا میں تشریف لائے غوث اعظم، پورے جیلان قصبے میں جن جن عورتوں کے یہاں ولادت ہوئی ایک بھی لڑکی نہیں، سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے. اور یہی تک بات ختم نہیں ہوتی، یہی تک کمال ختم نہیں ہوتا. سرکار غوث اعظم دستگیر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام بچوں کو، لڑکوں کو، دکروں کو جوان کرنے کے بعد سرکار غوث اعظم کے صدقے میں نگاہ کرم سے سب کو ولایت کا مقام. یہ سرکار غوث اعظم کی نگاہ کرم، ان کی تشریف لانے کے بعد یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ جتنے لڑکے پیدا ہوئے جیلان میں سب لڑکے، اور سب کے سب آگے چل کر اللہ کے ولی بنے. آج بھی 11ویں شریف کے موقع پر، 17ویں شریف کے موقع پر اگر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل سے یاد کر لیا جائے تو آج ہم جیسے گنہگار اگرچہ ولی نہیں ہو سکتے، کوئی بڑی بات نہیں. اللہ عطا کر دے تو ایک لمحے میں ولایت عطا فرما، کوئی بڑی بات نہیں. کیسے کیسے کہ شرابی، ڈاکو، رہزنوں کو ایک لمحے میں ولی بنا دیا گیا. ادھر دامن پکڑا
जुब्बा को छीन रहा है, उतारो, कीमती जुब्बा है, छीन रहा है लेकर बेचने के लिए। कौन रहे जनता को, वो से आदमी के जुब्बा को छीन रहा है, निकालो निकालो जल्दी, कुछ पैसे मिल जाएंगे फरोख्त कर दूंगा। वो से ये करें अकेले, अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो छोड़ नहीं रहा। सरकार बहुत से आदमी मुस्तकिल इधर देखा तो कोई तो है ही नहीं, अब इसको क्या कहूँ मैं, ये नादान है क्या कहूँ। उससे कुछ नहीं फरमाते, परवरदिगार ये छोड़ता नहीं है, जब नहीं छोड़ता तो कयामत तक इसके हाथ में आता फरमा, मेरे दे इसके हाथ, ये मानेगा, ये लेके छोड़ेगा, ये लेके ही छोड़ेगा, मानेगा। ये परवरदिगार अब क्या कहूँ इसको, कयामत तक के लिए इसको अता फरमा दे मेरा काम। उसी वक्त उसके दिल में नश्तर चुक गया और ऐसा दिल रोशन हो गया, औरत छोड़ा, दामन छोड़ा और कदमों को थाम लिया। सरकार बस, सरकार बस, मिल गया सरकार। अरे क्या हुआ, जोर बस बस बस, मिल गया मुझे, मिल गया, आप इस मुरीद बना लीजिए, बन जा, पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जा तू मेरा मुरीद बन गया, जा। और यही तक नहीं, इधर कदम छोड़ के खड़ा हुआ और उसे आदम ने सीने की तरफ तवज्जो फरमाया और फरमाया जा, अल्लाह ताला ने तुझे वली उसी वक्त आया था चोर बन के, रेज़र बन के छीनने के लिए। ऐसा दामन हाथ में आ गया कि हमेशा के लिए विलायत से मालामाल हो। जब गौसे आजम की निगाहों में ये कमाल, तो रसूल आजम की निगाह करम में कितना कमाल। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत में लाखों मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हज़रात इसी तरह सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करामतें दिखाते 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 91 बरस की ज़ाहिरी हयात गुजार लेते हैं। कितने बरस की बोलो, 91, जब आपका आखिरी वक्त आया, 91 साल आपकी ज़ाहिरी एज शरीफ हुई, उम्र हुई 91 बरस। 91 बरस, कितने बरस बोलो, हाँ 51, 51 नहीं 91, 91 जब आपकी उम्र शरीफ हुई, अलील हुई तबीयत, थोड़ी तबीयत में अलालत आई, अपने बड़े बेटे को बुलाया, बेटे इधर आ जा, उनसे छोटे वाले को बुलाया, अब्दुल रज़्ज़ाक को भी आ गया, बड़े बेटे का नाम सैयद अब्दुल वहाब, क्या नाम है बोलो, सैयद अब्दुल वहाब नजदीक आ गया, अब्दुल रज़्ज़ाक को भी आ गया, 3 बेटे को बुला लिया। तो बेटा लगता है कि अब मैं इस दुनिया से तुम लोगों से जुदा होने वाला हूँ, कुछ नसीहत की, कुछ वसीयत की, कुछ बातें। और उसके बाद फरमाया बेटा मेरे रास्ते पर कायम रहना। देखो तुम्हारा बाप जब दुनिया में आया था तो अल्लाह का जिक्र अल्लाह अल्लाह करते हुए आया था, तो अल्लाह से कभी गाफिल मत होना, हमेशा अल्लाह को याद करते हैं। और जब तुम्हारा अब्बा अब्दुल कादिर जिलानी बेटा दुनिया में आया तो मुंह पे रोजा लेके आया, रमजान शरीफ का रोजा लेके आया। मेरे बेटे वो तारीख है आज से 91 साल पहले, मैं जब दुनिया में आया 99 तो मुंह पे बोलो, मुंह पे बोलो, मुंह पे रोजा लेके आया, रोजादार बन के, मैं रोजादार बन के आया। और आज आखिरी उम्र है, 91 बरस हो गए बेटे, एक बरस क्या, एक महीना किया, उस वक्त से लेकर आज तक मैं रोजादार हूं। आज भी रोजे से हूं बेटा, आज भी रोजे से, मेरा रोजा कज़ा नहीं हुआ किसी रमजान शरीफ, आज भी रोजे से। मेरा बेटा मैंने कभी रोजा छोड़ा नहीं है, मेरे रास्ते पर कायम रहना और मेरे नक्शे कदम पर चलते रहना,
شریعت پر عمل کرنا اور نانا کی شریعت کی خدمت کرنا۔ اس بار سرکار غوث اعظم دستگیر اللہ کے ذکر مشغول ہو جاتے ہیں اور پھر آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کی پیشانی مبارک سے ایک سبز کلر کا نور نکل کر آسمان کی طرف رخصت ہوتا ہے اور آپ کلمہ شریف پڑھتے 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 اپنے لبوں کو خاموش کر دیتے ہیں، جسم شریف بغداد شریف میں رہ جاتا ہے اور آپ کی روح پاک 11ویں تاریخ کو اس مہینے کی یعنی کل 11 تاریخ کو کل یا 17 تاریخ دونوں روایت 11 تاریخ یا بولو اس مہینے کی 11ویں شریف کے مہینے کی 11 تاریخ یا 17 تاریخ 11ویں شریف کو یا 17ویں شریف ہمیشہ کے لیے آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آپ کے ہوٹ بند ہو جاتے ہیں، جسم شریف بغداد شریف میں رہ جاتا ہے اور روح اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کرتا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب اپنی روح شریف نکلی آپ کی پیشانی سے ایک سبز کلر کا نور نکلا اور فضا کو مجلہ معطر منور کرتے ہوئے نگاہوں سے غائب۔ لوگوں نے سمجھا کہ سرکار غوث اعظم کی روح پاک اعلیٰ علیین کی طرف جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس مہینے کی 11 تاریخ تھی یا اس مہینے کی بولو 17۔ اس لیے ہم سنی 11ویں شریف بھی مناتے ہیں اور ہم سنی 17ویں شریف بھی مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار دو عالم سرکار غوث اعظم دستگیر سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی شعر کے مطابق ہم سب کو جلائے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر کے مطابق ہم سب کو اٹھائے کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام نذرانہ مصطفیٰ